نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، جنگ احد میں اچھی بلی ایک فتح تھی جو کسی وجہ سے ظاہری دنیاوی اعتبار سے شکست میں بدل گئی اور 70 سے زیادہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے. اتنا خطرناک حملہ ہوا پیچھے سے کہ مسلمانوں نے غلط فہمی میں آپس میں ہی ایک دوسرے کو ایک دو بندوں کو شہید کر دیا. پتہ ہی نہیں چلا کہ پیچھے سے کون آ رہا ہے. حملہ بڑا بھرپور تھا کیونکہ پیچھے سے ہوا تھا. آگے سے ہوتا تو بندہ دفاع کرتا ہے، پیچھے سے تو پتہ نہیں چلتا، پیچھے سے کوئی بھی مار دے آپ کو. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، دیگر زخم بھی آئے، چوٹیں لگی. تو مشرکین کا جو اصل ہدف اور مقصد تھا وہ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارک تھی. اصل تو جھگڑا ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھا. انہوں نے جب دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارد گرد زیادہ لوگ نہیں ہیں، 8-10 صحابہ ہیں، 9-10 صحابہ ہیں، انہوں نے سارا حملہ وہیں پہ کر دیا. دیکھیں 9-10 بندے ہوں، اوپر سے سینکڑوں لوگ حملہ کر دیں اور ہو بھی شکست کا میدان. اس وقت بڑے بڑے لوگ حوصلہ ہار جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ ارد گرد 9 صحابہ ہیں، صرف 7 ان میں انصاری صحابہ تھے، 2 مہاجر صحابہ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: من یردہم عنا. ہاں بھی کون ہے جو آج یہاں میرا دفاع کرے گا، میرے اوپر پہرا دے گا؟ ہوا رفیقی فی الجنہ. آج تم یہاں میرا دفاع کرو گے، میرا پہرا دو گے، تو جس طرح آج تم دنیا میں میرے ساتھ ہو، جنت میں اسی طرح تمہیں میری رفاقت نصیب ہو جائے گی. بہت بڑی عظمت تھی. ہمارا موضوع ہے نا جنت میں نبی کریم علیہ السلام کی رفاقت کیسے نصیب ہو، ساتھ کیسے نصیب ہو. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ فرمایا رفیقی فی الجنہ، جو یہاں آج میرا دفاع کرے گا، میرے ساتھ مجھے آنچ نہیں آنے دے گا، ان سینکڑوں لوگوں کے مقابلے میں اکیلا کھڑا ہو جائے گا نا، تو ظاہری بات بچنا تو اس نے ہے نہیں. کتنا کو بچا لے گا نا، ادھر جائے گا، کبھی ادھر جائے گا، کبھی ادھر جائے گا، کوئی نہ کوئی تلوار، نیزہ، بالا، برچھی، تیر لگ ہی جانا ہے.
لیکن فائدہ ہوگا یہ کہ وہ جنت میں پھر میرے ساتھ رہے گا۔ صحابہ فرماتے یہ سننا تھا، ایک انصاری صحابی آگے بڑھا، اس نے بہادری کے ایسے جوہر دکھائے، سارے جتھے کو اکیلے نے روک لیا۔ پتا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ملنا جنت میں، وہ شہید ہو گئے۔ آپ نے دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا، تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا، جو 7 کے 7 انصاری صحابہ تھے وہ شہید ہو گئے۔ اور جب آخری انصاری صحابی جو 7واں صحابی تھا اس کو زخم لگے، انہیں محسوس ہو گیا اب میرا آخری وقت ہے۔ ان کا چہرہ تھا دشمنوں کی جانب، مشرکین مکہ کی جانب۔ انہوں نے اپنا چہرہ بدلا، اور جب آخری سانسیں لی، کس طرح لی، کس انداز سے لی؟ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا، سر بوقت ذبح اپنا اس کا زیر پائے ہے، یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے۔ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ جب دیکھا کہ اب میرے سانس ختم ہو رہے ہیں، بس سانسوں کی ڈوری ٹوٹ رہی ہے، انہوں نے اسی وقت اپنا چہرہ بدلا، اپنے آپ کو نبی کریم علیہ السلام کے قدموں پہ گرا کے آپ علیہ السلام کے پاؤں چومے اور شہید ہو گئے۔ آپ تصور کریں 7 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سینکڑوں سے مقابلہ ایک ایک کر کے کرتے ہیں، کس لیے؟ کہ جنت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ مل جائے۔ اب ہم لوگ ہیں، ہم تو یہ نہیں کر سکتے جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کیا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کچھ ہمارے لیے رہنمائی دی ہے، ہمارے لیے بھی کچھ ہدایات چھوڑی ہیں قرآن میں، احادیث میں، کہ اگر ہم ان میں سے کسی ایک پر یا سب پر عمل پیرا ہو جائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے میں اور آپ بھی نہ صرف جنت میں ہوں گے بلکہ جنت کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے۔ بھائیو، ان میں سے پہلی چیز جس سے انسان کو جنت میں نبی کریم علیہ السلام کی رفاقت مل سکتی ہے، ساتھ مل سکتا ہے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کی جائے، سچی محبت کا، خالص محبت کا اظہار ہو، باتوں ہی باتوں میں محبت نہ ہو، کاموں سے پتہ چلتا ہے محبت ہے کہ نہیں ہے۔ کسی نے کہا تھا یہ کیسی محبت ہے، ہم تو نہ سمجھ پائے، خیروں کو منا لینا، اپنوں کو خفا رکھنا۔ دعویٰ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا، اور اس محبت کے دعوے دار صحابہ بھی تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ الرجل یحب القوم، ایک آدمی کو کسی سے بڑا پیار ہوتا ہے، ولا یستطیع ان یعمل کعملہم، لیکن اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی، اتنا نیک نہیں ہوتا کہ اس جیسے عمل کر لے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت مع من احببت، ابو ذر تو جس کے ساتھ سچی محبت کرے گا جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اتنا سنا اسی وقت کہنے لگے انی احب اللہ ورسولہ، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اللہ سے اور آپ سے بڑا پیار ہے۔ آپ نے کہا انت مع من احببت، ابو ذر ٹھیک ہے، پھر قیامت کے دن اللہ تجھے میرا ساتھ نصیب کر دے گا۔ سچی محبت باتوں سے نہیں ہوتی، سچی محبت کا معیار یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنایا جائے۔ آج ہم سنتوں کو یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ سنتیں ہیں، اور صحابہ اکرام اس لیے ان پر جانیں لڑاتے تھے کہ سنتیں ہیں، بہتر چھوڑ دیے، یہ سنتیں ہیں پھر کیا ہوا، فرض تھوڑی ہے۔ عام صدقہ خیرات چھوڑ دیا پھر کیا ہوا، سنت ہی ہے، خیر ہے۔ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھی کوئی بات نہیں، سنت ہے، پھر کیا ہوا، خیر ہے۔ داڑھی منڈوائی، داڑھی کٹوائی، پھر کیا ہوا، سنت ہی ہے، خیر ہے۔ نماز میں پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں جوڑا، کس لیے نہیں جوڑا، سنت ہے، پھر کیا ہوا، خیر ہے۔ نماز میں رفع الیدین نہیں کیا، کس لیے نہیں کیا، پھر کیا ہوا، سنت ہے، خیر ہے۔ نماز میں سینے پہ ہاتھ نہیں باندھا، کس لیے نہیں باندھا، پھر کیا ہوا، سنت ہے، خیر ہے۔ نماز میں اونچی آواز سے آمین نہیں کہی، کس لیے نہیں کہی، پھر کیا ہوا، سنت ہے، خیر ہے۔ میں بھی ان میں سے کچھ چیزوں کو سنت مانتا ہوں، میں کہتا ہوں ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو واجب نہیں ہیں، لیکن اللہ کے بندو یہ چھوڑنے کے لیے نہیں ہے، یہ کرنے کے لیے۔ ہم بڑے لائٹلی ہلکے موڈ کے اندر کہتے کوئی نہیں یار پھر کیوں ہوا، سنتیں ہی رہ گئی نے۔ اللہ کے بندو نہیں،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انس رضی اللہ تعالی عنہ کہا بیٹا میں تجھے ایک بات بتا دوں, ایک میری بات یاد رکھنا, من احب سنتی فقد احبنی, جو بندہ میری سنتوں سے محبت کرتا ہے نا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے مجھ سے پیار ہے. ہم سنتیں کس لیے کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. صحابہ اکرام تو یہ تھے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جا رہے تھے, راستے میں اپنے آپ کو ٹھوکر لگا لی. لوگوں نے پوچھا جناب یہاں پر تو کوئی پتھر بھی نہیں ہے, یہاں کیا ہوا؟ فرمایا لگا یہاں پتھر تو کوئی نہیں ہے, لیکن میں ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا, آپ کو ٹھوکر لگی تھی, میں نے بھی اپنے آپ کو ٹھوکر لگا لی. ایک جگہ جا رہے, قضاء حاجت نہیں تھی, جان بوجھ کے وہاں بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا یہاں کس لیے قضاء حاجت کر رہے ہیں, ابھی تو کی تھی. کہا یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قضاء حاجت کی تھی. سنتیں تھی, ان کے ہاں سنتوں کی اہمیت تھی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من احب سنتی فقط احبنی, جو میری سنتوں سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جو مجھ سے سچا پیار کرتا ہے پھر جنت میں میرے ساتھ ہوگا. دیکھ لیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا سچا پیار ہے. جو سچا پیار ہوتا ہے نا پھر وہ غازی علم الدین شہید بنا دیتا ہے. جو سچا پیار ہوتا ہے نا پھر چیمہ بنا دیتا ہے. جو سچا پیار ہوتا ہے نا پھر غازی خالد بنا دیتا ہے. پھر جو سچا پیار ہوتا ہے رب کعبہ کی قسم وہ ممتاز احمد قادری بھی بنا دیتا ہے. ہمارے اندر ہے ہی نہیں. حکمران طبقے سے لے کے نیچے طبقے تک کسی کے اندر غیرت نہیں ہے. آج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہوتی ہے, کوئی حرکت میں نہیں آتا, بلکہ اس کی روک تھام کے لیے جو کوشش کرتا ہے لوگ اس کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں, اسے متشدد کہنا شروع کر دیتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے, گستاخ نبی کی ایک سزا سر تن سے جدا. یہ غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ نے راجپال کو مارا, بڑے مجمع میں چھرا مارا. چھرا مارنے کے بعد عدالت میں گئے, قائد اعظم رحمہ اللہ نے مقدمہ لڑا. انہوں نے کہا نہیں, قائد اعظم نے کہا ایک دفعہ کہہ دو کہ تم نے چھرا نہیں مارا, کسی اور نے مارا ہے. غازی علم الدین شہید کے اوپر جو مستند کتابیں ہیں ان میں لکھا ہے پہلے وہ مان گئے تھے, ہاں میں نے نہیں مارا. کہتے ہیں میں بعد میں پھر مان لیا, اگلی پیشی پہ مان گئے کہ ہاں میں نے مارا ہے. لوگوں نے پوچھا کس لیے مانے ہو, پہلے تو انکار کر دیا تھا. کہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں آ گئے تھے. کہا میں نے انکار کر دیا تھا, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں. کہا غازی ملنے کا شوق کوئی نہیں, مجھے آ کے ملنا نہیں ہے, آ جاؤ. بعد میں اقرار کر لیا, نماز اچھی, زکوٰۃ اچھی, روزہ اچھا, میں کام جب میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر, خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اس کو پھانسی ہوئی. قائد اعظم نے پہلی صف میں جنازہ پڑھا. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا, مٹی دی. ہندوؤں نے جلسہ کیا, جلسے کے اندر بڑی بدماشانہ باتیں کی. کہا دیکھا ہم نے مسلمانوں کا کیسا حشر کیا, انہوں نے ہمارا بندہ مارا, ہم نے ان کے بندے کو پھانسی لگوا دی. وہاں مجمع کے اندر ایک مسلمان تھا, کھڑا ہو گیا, کہتا بدماشو سنو, ہم نے غازی کو دفنایا ہے, غازی کا چھرا ہمارے پاس موجود ہے. ہم نے غازی دفنایا ہے, ہم نے غازی کا چھرا نہیں دفنایا, چھرا ہمارے پاس موجود ہے. یہ ممتاز قادری گیا ہے, بندے پیچھے موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ہم یہ نہیں کہتے کہ مار دو, یہ کر دو, وہ کر دو, لیکن ہمارا یہ سیدھی سادی بات ہے, یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت ہے نا, پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرح کے دشمنوں کا یہی حال کرنا ہے, پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت میں ساتھ ملنا ہے. اور بھائیو دوسری چیز جس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ملتا ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر مشروط اطاعت. لوگوں کی اطاعت ہو سکتی ہے شرطوں کے ساتھ, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت غیر مشروط ہوتی ہے. غیر مشروط کا مطلب یہ ہے کہ ادھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آ گئی, ادھر پوری دنیا امام, پیر, فقیر, ماں باپ سارے ایک طرف آ گئے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں چھوڑی جا سکتی. پوری دنیا چھوڑی جا سکتی ہے,
نہیں چھوڑی جا سکتی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں چھوڑی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں من یطع اللہ والرسول، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرے گا، فاولئک مع الذین، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت میں کن کے ساتھ ہوگا؟ مع النبیین، یہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، یہ بکر صدیق کے ساتھ ہوگا، والشہداء، یہ امیر حمزہ کے ساتھ ہوگا، والصالحین، یہ امام بخاری جیسے لوگوں کے ساتھ جنت کے اندر ہوگا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ غیر مشروط اطاعت، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، مت دے کسی کا قول و قرار۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر مشروط اطاعت کرنی۔ میں نے بڑا کھنگالا اس موضوع کو، جتنا دیکھیں جو میرا ناقص علم کہتا ہے، اللہ کی قسم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جذبہ اطاعت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اندر کتنا زیادہ تھا، آپ اندازہ کیجئے۔ میں کہتا ہوں ایک واقعہ کافی ہے، طاعون امواس، 1 2 3 4 نہیں، سینکڑوں صحابہ اس میں شہید ہو گئے، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے۔ کس لیے؟ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان موجود تھا۔ صحابہ اکرام جہادی مارکوں کے لیے نکلے، شام میں پہنچ گئے، شام کے علاقے امواس میں پہنچے، طاعون آ گیا۔ طاعون لا علاج بیماری ہے اور متعدی بھی ہے، ایک لا علاج ہے، دوسرا متعدی ہے، پھیلتی ہے۔ اللہ نے اس کے اندر پھیلنے کی صلاحیت رکھی ہے، اللہ کے حکم سے متعدی ہے، خود نہیں ہے، اللہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ میرے صحابہ، پہلے امتوں پر طاعون عذاب آتا تھا، اللہ نے اسے میری امت کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ ہزاروں صحابہ امواس، طاعون امواس کی لپیٹ میں آ گئے۔ ابھی طاعون کی لپیٹ میں نہیں ہے، اس علاقے کے اندر آگے جہاں طاعون تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت غالباً 18 ہجری، انہوں نے خط پہ خط لکھے، آ جاؤ آ جاؤ، لوگوں نے کہا ہم نے نہیں آنا۔ ہزاروں صحابہ ہیں، موت سامنے ہے، رقص کر رہی ہے، لاشیں اٹھا رہے ہیں، دفنا رہے ہیں لاشیں، ہزاروں صحابہ خود ہی ایک دوسرے کو دفنا رہے ہیں، ایک بندہ بھی علاقے کے باہر قدم نہیں رکھ رہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا، مجھے معاذ بن جبل کی ضرورت ہے، انہیں بھیج دو، مجھے ابو عبیدہ بن جراح کی ضرورت ہے، انہیں بھیج دو، نام لے کر کہا مجھے ان صحابہ کی ضرورت ہے، انہیں بھیج دو۔ ان کو خط پہنچے، کہتے ہیں جی ہم نے نہیں آنا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت باہر کس لیے نہیں جاتے؟ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر تم کسی شہر کے اندر ہو، وہاں طاعون نامی بیماری آ جائے، جو اس علاقے کے اندر ہے اس نے باہر نہیں جانا، جو باہر ہے اس نے اندر نہیں آنا۔ ہزاروں صحابہ نے اپنی جانیں کس لیے دے دی؟ صرف ایک حدیث کے لیے۔ ہم یہاں تعلق نہیں چھوڑ سکتے، ہم یہاں برادری نہیں چھوڑ سکتے، ہم یہاں پیر فقیر نہیں چھوڑ سکتے، تو نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ بھی نہیں ملنا۔ معاذ بن جبل کو بڑا زور لگایا، معاذ آ جاؤ باہر، آ جاؤ باہر، امت اسلامیہ کو تمہاری بڑی ضرورت ہے، لیکن میں نے باہر نہیں جانا۔ جوان تھے 36 سال کے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، 36 سال کے نوجوان تھے اس وقت۔ لوگوں نے زور لگایا باہر آ جاؤ، باہر تم ہی آ جاؤ، تمہیں کون سا طاعون ہوا ہے؟ پریشان ہو گئے، کہ یا اللہ دعا کی، یا اللہ مجھے بھی طاعون دے دے، یا اللہ مجھے بھی طاعون دے دے، تو مجھے اپنی رحمت سے شہادت سے محروم رکھنا چاہتا ہے۔ اسی رات ان کو طاعون کا پھوڑا نکل آیا، طاعون کی انگلی پہ پنسی نکل آئی۔ اگلے دن خطبہ دیا، کفن پہن کے خطبہ دے کے لوگوں کو کہنے لگو دیکھو اللہ نے مجھے اپنی راہ کے اندر قبول کر لیا، میں بھی مرنے لگا۔ یہ ہے غیر مشروط اطاعت۔ اور تیسری چیز جس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، یتیموں کی کفالت کرنا، بہت بڑی چیز ہے۔ لوگ تو یتیموں کو دھکے مارتے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو یتیم نہ کرے۔ اللہ ہمارا سایہ ہمارے بچوں کے سروں پہ اس وقت تک قائم رکھے جب تک ہمارے بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے، جب تک ہماری بیٹیاں اپنے گھروں میں رخصت نہیں ہو جاتی، جب تک ہمارے بچے سٹینڈ نہیں ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو یتیمی کا دکھ نہ دے۔ کہتے یتیمی ساتھ لاتی ہے دکھ زمانے بھر کے، سنا ہے باپ سر پر ہو تو کانٹا بھی نہیں چبھتا۔ اب یتیمی دیکھنی ہو تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں۔ نہ ماں نہ باپ
نہ بہن نہ بھائی، در یتیم. پڑھیں کتاب ماہر القادری کی. کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل نہ کرتا ہو کسی کو باپ کہہ کے پکارو؟ جب دوست کھیلتے ہوں گے اپنے باپ کو باپ باپ پاپا پاپا کہتے ہوں گے، آپ علیہ السلام کا دل نہ کرتا ہوگا؟ کسی کو ماں ماں کہتے ہوں گے، آپ کا دل نہ کرتا ہوگا میری ماں ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنے حساس ہیں، 50 55 60 سال کی عمر میں ماں کی قبر پہ گئے، وہاں آپ سے صبر نہ ہو سکا. اپنی ماں کی قبر پہ گئے، فرمایا میں نے اللہ سے اجازت چاہی، یا اللہ میں نے ماں کی قبر دیکھنی ہے. صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے، فرمایا صحابہ وہ جو جگہ وہاں میری امی دفن ہے، وہاں میری امی رہتی ہے. میں صحابہ اکرام کے ساتھ یہ کہا اللہ سے میں نے اجازت چاہیے، یا اللہ مجھے میری ماں کی قبر دیکھنے کی اجازت دے دے. صحابہ فرماتے آپ وہاں قبر دیکھنے گئے، ماں کی آپ سے صبر نہ ہو سکا. بہن بھائی دوسروں کے، اپنا تھا ہی کوئی نہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں خود کہا، اس لیے تو قرآن میں کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا أَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. یتیم کو نہ ڈانٹنا، پیغمبر تو بھی یتیمی سے گزرا ہے. لوگ دھکے مارتے، لوگ تانے دیتے. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. میں پیغمبر اس بندے کو دیکھا ہے جو کہتا ہے قیامت نہیں آنی. کون ہے؟ یدعو الیتیم، یتیموں کو دھکے مارتا ہے. اور حال ہی نے کہا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں تھے تو جب بارش نہیں ہوتی تھی تو ابو طالب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جاتے تھے، آپ آ کریں، آپ کے کہنے سے بارش ہو جاتی ہے. اور ابو طالب کیا کہا کرتے تھے؟ یا اللہ اس یتیم کے لیے بارش برسا دے. اور ابو طالب کہا کرتے تھے کہ مجھے ان کے چہرے دیکھ کے لگتا ہے کہ یتیموں کا آسرا یہی بنیں گے، یہ بیواؤں کا آسرا بنیں گے، یتیماؤں کا آسرا بنیں گے. آپ علیہ السلام نے 11 شادیاں کس لیے کی؟ کوئی ضرورت تھی؟ جب ضرورت تھی تب تو کی نہیں. کی بھی عمر کی بڑی خاتون سے، کی بھی عمر سے بڑی خاتون سے جس کے پہلے سے 2 شادیاں ہو چکی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں جتنی بھی کی ہیں ایک شادی کے علاوہ ساری بیواؤں سے کی ہیں. کس لیے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان بچوں کی کفالت کرنا چاہتے تھے. آج جو چاہتا ہے اسے جنت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب ہو جائے، وہ یتیموں کی کفالت اپنے ذمہ لے لے. وہ سمجھ لے میرے 3 نہیں میرے 4 بچے ہیں، کہ جہاں میں نے 3 سوٹ لینے ہیں اپنے بچوں کے لیے، وہاں میں نے 1/4 سوٹ اپنے کسی یتیم رشتہ دار کے لیے بھی لینا ہے. وہاں میں نے کسی غریب کو دیکھنا ہے علاقے کے اندر، یتیم کون ہے، مسکین کون ہے، میں نے اس کو چپ کر کے پکڑا دینا. جہاں میں نے عید کی شاپنگ میں 3 جوتیاں بچوں کے لیے خریدنی ہے، وہاں میں نے 4تھا سینڈل بھی خریدنا ہے، کسی یتیم کے پاؤں میں پہنا دینا ہے. پھر دیکھیں اس کی چہرے کے اندر مسکراہٹ کیسی ہوتی، خوشی کیسی ہوتی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے انا وقافد الیتیم ہاکذا. ممبر پہ خطبہ ارشاد فرمایا، اپنی دونوں انگلیوں کو ایسے کر کے جوڑا، فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ایک ساتھ ہوں گے. کتنا اچھا پیکیج ہے. یتیم کی کفالت کرو، جنت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ لے لو. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا پھر یاد آیا، اللہ اکبر، یتیموں کا خیال کیا کرتے، خبر گیری کیا کرتے. ان کے گھر والے بتاتے ہیں لا یاکل طعاما الا وعلی خوانہ یتیم. عبداللہ بن عمر کے دسترخوان پر جب تک یتیم بچہ نہ ہوتا وہ کھانے نہیں کھاتے تھے. ایک دفعہ دسترخوان پہ یتیم نہیں تھا، کہنے کہ جب تک یتیم آئے گا نہیں میں نے کھانا نہیں. ہم دیکھ لیں ہمارا یتیموں کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے. ہم تو زندہ غریب مسکین ہوتے ہیں، ان کے بچوں کا بڑا برا حشر کرتے ہیں. ہم نے اللہ معاف کرے کہ یتیموں کے ساتھ کیا اچھا سلوک کرنا ہے. ڈریں اللہ کہیں ہمارے بچوں کو یتیم نہ کر دے. دوبارہ مقرر اللہ سے دعا کروں گا صدقے دل کے ساتھ کہ یا اللہ کریم، جب تک ہماری بچیاں اپنے گھروں میں رخصت نہیں ہو جاتی اور جب تک ہمارے بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے، ہمیں اس دنیا سے نہ لے کے جانا، عزت و آبرو کے ساتھ لے کے جانا، کہ مرتے وقت ہمارے دل کے اندر یہ نہ کہیں آ جائے پتہ نہیں میرے بعد ان کا کیا ہوگا. جیتے جی سانس نہیں لینے دیتے، مرن بعد کھیسا لین دینا. بھائیو یہ تیسری چیز ہے جس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ملتا ہے. اور چوتھی چیز جس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ملتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ 3 بہنیں عطا کرتے یا جس کو اللہ تعالیٰ 3 بیٹیاں عطا کرتے.
آج بیٹیوں کی پیدائش پہ چہرے برے ہو جاتے ہیں. لڑکیوں کو طلاقیں کس لیے دیتے ہیں؟ ایتی ہیں جمی جاندی ہے. اتنے جاہل ہیں. میں کہتا ہوں مکہ کے مشرکین سے بھی گندے. وہ زندہ دفناتے تھے, کم از کم سانس لینے کا موقع تو دیتے تھے. آج ان سے مشرکوں سے گندے سانس بھی نہیں لینے دیتے. پتا چلے الٹرا ساؤنڈ سے بیٹی ہونی ہے, کہتے ہیں انو پئی دوائیاں کھوا کے چال اسید تیاں جمڑیاں. خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے بیٹی جیسی دولت سے نوازا. اللہ اکبر. یاد آئی امام احمد رحمہ اللہ کی 1 2 3 نہیں 9 بیٹیاں تھیں. وقت کا سب سے بڑا امام, اور بیٹیاں کتنی ہیں؟ 9. امام احمد رحمہ اللہ کے ہاں جب بیٹی ہوتی, خوشخبری ملتی, کہتے یا اللہ تیرا شکر ہو گیا, تو نے مجھے وہ دیا ہے جو تو اپنے نبیوں کو دیا کرتا ہے. آج بیٹیوں کی پیدائشوں پہ منہ بنانے والے, ناراض ہونے والے. سنیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں, فمن کن لہ 3 بنات, اللہ جس کو 3 بیٹیاں عطا کر دے, او 3 اخوات, یا اس کا باپ مر جائے 3 بہنیں اس کے زیر کفالت آ جائیں. میں جس کو اللہ 3 بیٹیاں دے دے, اللہ تعالیٰ 3 بہنیں دے دے, اس کی ذمہ داری بن جائیں. فتق اللہ, وہ اللہ سے, فتق اللہ, وہ اللہ سے ڈرتا رہے, ان کے بارے میں ان کی پرورش اچھی کرے. وہ اقام علیہن, ان کی ذمہ داری پوری کرے, کپڑے اچھی پہنائے, ان کا لباس اچھا دے, ان کا کھانا اچھا کرے. آج ہمارے گھروں میں بیٹوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, بیٹیوں کو کم دی جاتی ہے. بیٹے کو زیادہ گلے لگایا جاتا ہے, بیٹیوں کو کم گلے لگایا جاتا ہے. بیٹیاں کتنا احساس کرتی ہیں, کتنا ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے. میں اپنی بات بتاؤں, ایک دفعہ میری بیٹی یہاں جمعہ پڑھنے آئی, کئی سال 2 سال پہلے. تو آئی تو میں نے اس کو دیکھ کر اٹھ کے گلے لگا کے ماتھا چوم لیا. 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. میں نے کہا مسجد نہیں آ رہی, آ جایا کرو. کہتی آؤں گی, مجھے یاد ہے کہ آپ نے گلے اٹھ کے لگایا تھا اور میرا ماتھا بھی چوما تھا. دیکھیں بیٹیاں کتنا خیال رکھتی ہیں, کتنی حساس طبیعت کی مالک ہوتی ہے. ان کو 1.5-2 سال پرانی باتیں بھی یاد ہوتی ہیں. آپ نے صاحب فرمایا جس کو اللہ 3 بہنیں عطا کر دے, ذمہ داری بن جائیں, 3 بیٹیاں ذمہ داری بن جائے, فرمایا ان کی پرورش اچھی کرے, ان کو تعلیم اچھی دے, تربیت اچھی کرے, ان کو اچھے رشتے کروا دے, فرمایا ان کی اچھی جگہوں پہ رشتے کروا دے. کان معی فی الجنت ہاکذا, آپ نے دونوں انگلیاں ملا کر کہا ہے جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے 2-3 بیٹیاں عطا کی ہیں. بیٹیاں نصیبوں والوں کو ملتی ہیں. وہ کرخت دل ہوتے ہیں جن کو اللہ بیٹیاں عطا نہیں کرتا. عام طور پر ان کی آنکھوں میں شرم و حیا کم ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا نہیں کرتا. میں سب کو نہیں کہتا, لیکن اللہ کے بندو, 1 ہو 2 ہو 3 ہو, ان کے آنے پہ ناپسندیدگی کا اظہار نہ کیا کرو. ان کی پیدائش پہ بھی اسی طرح خوشیاں مناؤ جس طرح بیٹے کی پیدائش پہ خوشیاں منائی تھی. یہ اللہ کی رحمت ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو نبی کا ساتھ دینا چاہتا ہے اس کو بیٹیاں عطا کر دیتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو برا نہ محسوس کرے. وہ مشرکین مکہ تھے, ہم اللہ کے فضل سے مشرک نہیں ہیں, مسلمان ہیں. یہ ان کا وطیرہ تھا. مولانا حالی نے بڑی پیاری منظر کشی کی ہے. جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر, تو خوف شماتت سے بے رحم مادر, پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور, کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر. وہ گود ایسے نفرت سے کرتی تھی خالی, جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ, اللہ فرماتے ان بدبختوں کا دیکھو, جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے اللہ نے تیرے گھر میں رحمت اتار دی ہے, تجھے بیٹی کا باپ بنا دیا ہے, ظل وجهه مسودا, اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے, منہ کالا ہو جاتا, بے شرم دا. ظل وجهه مسودا, اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے, دکھ سے بھر جاتا ہے. وہو قدیم, اندر ٹینشن لگ جاتی ہے. ان کو تھا کہ ہیں لوکی کہن گے اسی ساڈا کوئی جوائی ہے, ساڈا کوئی پنویا ہے, اسی کسی دے سہرے ہیں, اسی کسی دے سالے ہیں. ان کے اندر یہ تھی, کہتے ہیں موچنی بھی ہوئی نہیں ہے. اور بدبخت نے یہ نہیں سوچا کبھی جو تیرے گھر آئی ہے وہ بھی تو کسی کی ماں بہن بیٹی ہے کہ نہیں ہے. پھر تیرے لیے آسمان سے کوئی اسپیشل پیس لے کے آتے. اللہ فرماتے یہ بدبختوں کی عادت تھی. جب ان کو بتایا جاتا بیٹی ہوئی ہے نا,
ان کا چہرہ غم سے سیاہ ہو جاتا، تکلیف آتی دل میں کہ اب کرے کیا. یتوارا من القوم، اللہ اکبر. لوگوں کو بتاتے نہیں کارتی یہ. آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ بتاتے ہیں جلدی کہ بیٹی ہوئی ہے میرے گھر میں، اور بس جی ہو گیا جی، بات ٹھیک ہے ہو گیا جی. بیٹا ہو تو ڈنڈورا پیٹتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. ناچ گانا ہوتا خسرے آتے ہیں، خسرے آ جائیں گھر میں ناچنے، اور اتنے کہ اتنا دھی ہوئی ہے، اے خوشی دا گھر نہیں ہے گا، اے غمی دا گھر ہے، کیوں دھی ہوئی ہے. اللہ فرماتے یتوارا من القوم، وہ لوگوں سے چھپاتا کسی نے پتہ نہ چل جائے میرے گھر دھی ہوئی ہے. ایسے ظالم تھے. ایمسکہ علی ہون، سوچتا یار ساری زندگی میں ذلت اٹھاؤں گا، لوگ کہیں گے وہ دھی پیو جانا پیا. ام یدسہ فی التراب، کہتا ہاں انہوں مٹی زندہ ہی دفنانا. اور بھائیو خدا کے لیے نبی کا ساتھ دینا ہے نا، یہ کام کرو، ان کو رحمتیں سمجھو، ان کی پرورش اچھی کرو، دینداری کے اوپر کرو. 3 ہے، بیاہ دو آگے، اچھے رشتے کر دو. آپ علیہ السلام فرماتے جنت میں میرے ساتھ ہوگا. وقت ختم ہے، آخری چیز کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ دعا کی جائے اس کے لیے. عبداللہ بن مسعود ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر فاروق ابوبکر صدیق کے ساتھ مسجد میں تشریف لائے. عبداللہ بن عمر نے کچھ کہا، عبداللہ بن مسعود نے کچھ کہا، تو آپ نے فرمایا یہ بندہ جو مانگے گا اللہ اس کو دے دے گا. اس نے جو مانگا اسے مل گیا. عبداللہ بن مسعود گھر میں چلے گئے. صبح ہوئی، ابوبکر صدیق فجر کے بعد ان کے گھر گئے. کہا عبداللہ رات تم نے اللہ سے کیا مانگا تھا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تم نے دعا کی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یہ بندہ جو مانگے گا اللہ نے اس کو دے دیا ہوا ہے. عبداللہ بن مسعود جہاں دیگر چیزیں عطا فرمائیں، کہا میں نے دعا کی تھی اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، یا اللہ مجھے ایسا ایمان عطا فرما جو کبھی ختم نہ ہو، ونعیما لا ینفد، یا اللہ مجھے دنیا میں ایسی نعمتیں عطا فرما جو کبھی ختم نہ ہو، ومرافقۃ محمد فی اعلی جنت الخلد، اور جنت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مجھے ساتھ دے دینا. آپ نے فرمایا اس نے جو مانگا اللہ نے اسے دے دیا. ہم ایمانداری سے غور کریں، کیا ہم نے کبھی آج تک یہ دعا کی ہے؟ چلے آج کر لیتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب، اللہ ہمیں جنت میں نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.